खूब शेक करें, ये गाढ़ा गाढ़ा लेप बन जाएगा। इस गाढ़े लेप को अपनी जल्द पे, चेहरे पे, हाथ पांव पे खूब मलें। उसके बाद हुस्न और जमाल का निखार देखें। सॉरी करीमें, सारे ये चीजें ये सब खत्म, बस कमाल चीज है। मैं ना एक दफा बैठा हुआ था, तो एक शेख साहब थे, वो बैठे हुए थे, उन्होंने ये गर्म चादर नहीं होती सर्दियों में ओढ़ने वाली लोई चादर, ये बांधी हुई थी। मैंने देखा, मैं कि क्या हुआ? मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, हाथ हिलाया। कहने लगा हाथ ना हिला मेरा, मैं मोशन रोक के बैठा हूं, मेरे कपड़े सारे भर गए हैं, मेरा हाथ ना हिला। मैं कहा मसला ही कोई नहीं। मैं गया, मैंने जाके 3 केले लिए, थोड़ी सी पत्ती ली, खुश्क पत्ती चाय की, चीनी ली, चाय और पत्ती मिलाई। मैंने कहा शेख साहब जैसे नमक लगाते हैं ना केला, इसको नमक लगा लगा खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, बड़ा केला ना काटें, थोड़ा थोड़ा ऐसे नमक लगाएं। ये नमक कौन सा था? चीनी और पत्ती का, ये नमक समझ लें, चीनी और पत्ती ये समझ लें नमक है, जैसे चीजों को नमक लगा लगा मैं क्या खाएं। अच्छा, वो तीनों केलों में उन्होंने वो नमक यानी वो पत्ती और चीनी खा ली। मैं फिर चला गया, कोई घंटे 2-3 घंटे के बाद या आधे दिन के बाद वापस आया, तो मैंने कहा क्या हाल है? कहने लगा बचा गया, बच गया मैं। कहने लगा मैं छींकता था तो 10 निकल जाता था, और ऐसे लंबा सांस लेता था तो कपड़े भर जाते थे, इतने मोशन लगे हुए थे। अच्छा, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, बाज एक तकलीफ होती है, इसको संग्रहणी कहते हैं। वो तकलीफ ये होती है, इधर खाया उधर फौरन इजाबत में हर चीज निकल जाती है, आंतें उसको कबूल नहीं करती, मैदा उसको कबूल नहीं करता। और ये संग्रहणी इसलिए कहते हैं, ये तेरे संग ही रहेगी, तेरे संग संग, बस ये जाएगी नहीं। ये इतनी बीमारी खतरनाक है, उसके लिए जबरदस्त है। जिसका खून ना रुकता और कहीं से भी ना रुकता हो, औरत मर्द, उसके लिए टोटका जबरदस्त है। केला, पत्ती और चीनी, दिन में 2-3 दफा 4 दफा भी खा सकते हैं, 1 दफा भी खा सकते हैं। 3 केले एक वक्त में, और उनके साथ पत्ती और चीनी, 1 चम्मच पत्ती 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच पत्ती 1 चम्मच चीनी, बड़ा चम्मच भी ले सकते हैं, छोटा चम्मच, बहुत जबरदस्त चीज है। एक और बताओ, केले को ना दरमियान से काटें, फिटकड़ी बारीक लेके, सिर्फ 5 रुपए की, सिर्फ 5 रुपए का नुस्खा है, और उसको फूल नहीं करना, जलाना नहीं, कच्ची फिटकड़ी चुटकी उस पे फेर के उसको उंगली से ऐसे फिटकड़ी फैला दें, केले को बंद कर दें, बंद करके रात को शबनम में या कहीं बंद ढांक के रख दें। 3 केले, चुटकी छोटी हो, और चुटकी कितनी होगी? ये 1 चुटकी आधे चने के बराबर होगी। चुटकी की मिकदार समझ गए, आधे चने के बराबर। अब देखिए मैं केले पे चल पड़ा, हमारे साहब हैं, वो पूरी 70 शिफाओं की डब्बी खाता है। वो कहते हैं बस क्या है, कहते हैं चने के बराबर क्या हो। कहने लगे चाय बना के बैठ जाता हूँ, 70 शिफाएं खाता जाता हूँ, चाय पीता जाता हूँ, खाता जाता हूँ। हमारे उर्दू बाजार के इशफाक खान साहब है, वो कहते हैं आप खमीरे की, कहते हैं 1 चम्मच से क्या होता है, मैं 1 डब्बी पूरी खाता हूँ खमीरे की। तो ये चुटकी फैला दें, रात को रख दें, सुबह उठ के ये केले खा ले, नहर मुंह 3 केले, चंद दिन चंद हफ्ते ऐसा करें। पुराना हेपेटाइटिस और पुराना यरकान और पुराना लीवर सोराइसिस, जिसमें जिगर का कैंसर और जिगर सुकड़ गया हो और जिगर खत्म हो रहा हो, उसके लिए कमाल चीज, कमाल टोटका है, जहां सब ला इलाज कर दें। यहां केले का और फिटकड़ी का टोटका आजमा के देखें, केले का और फिटकड़ी का ये टोटका आजमा के देखें। चलो केले के छिलके भी बता दूं, वक्त ज्यादा और केले की आमद शुरू हो गई है। अब आपने देखा ना, केला, जापानी फल, अनार, बहुत से फल बयान किए, मुंह से पहला लफ्ज केला निकला था। केले के छिलके लेके उसमें थोड़ा सा पानी ले, उसको ग्राइंडर में डाल दें, खूब शेक करें, ये गाढ़ा गाढ़ा लेप बन जाएगा। इस गाढ़े लेप को अपनी जल्द पे, चेहरे पे, हाथ पांव पे खूब मलें। उसके बाद हुस्न और जमाल का निखार देखें। सॉरी करीमें, सारे ये चीजें ये सब खत्म, बस कमाल चीज है। ऐसा मलें, लगाए नहीं, बहुत ज्यादा मलें और फिर 2-4 घंटे उसको छोड़ दें, और उसके बाद चेहरा धो लें, हाथ पांव, यही चीजें होती हैं जो हुस्न को जाहिर करती हैं। ये बहुत जबरदस्त चीज है, सिर्फ हुस्न नहीं, दाग धब्बे, छाइयां, कील, महासे, उसके लिए जबरदस्त चीज है। स्किन ऑयली हो या ड्राई हो, ऐसे जिस्म, जल्द जिसमें तेल निकलता है वो हो, या खुश्क जल्द हो, उसके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा, जिसके हाथ पांव में से गर्मी निकलती हो बहुत ज्यादा, बाज़ औक़ात शुगर की वजह से हाथ पांव बहुत जलते हैं, उनको कहें इसका लेप करें, पांव पे या हाथों पे केले के छिलके का ऐसे करके लेप करें। अच्छा, आप ग्राइंड नहीं कर सकते, अकेला छिलका मलते जाएं, छिलके के अंदर का हिस्सा वही मलना शुरू कर दें, छिलके के अंदर का हिस्सा वही मलना शुरू कर दें। आप नहीं कर सकते, कोई हर्ज नहीं, वही मलना। जिस पेड़ के खाता है तू समर, उस पेड़ के जाए तू बर्ग न कर, जिसके फल खाता है उसके पत्ते भी जाए ना कर। केले के छिलके जाए क्यों हो? अच्छा, फिर जो इस्तेमाल किए हुए छिलके हैं,
استعمال کیے ہوئے چھلکے ہیں، ان کو اکٹھا کر کسی ایسی جگہ رکھ جہاں جانور کھا لے. جانور کھائیں گے تیرے حق میں دعا کریں گے، جانور کھائیں گے تیرے حق میں دعا کریں گے. بے زبانوں کی دعاؤں کو لینے کا فن جانے، بے زبانوں کی دعاؤں کو لینے کا طریقہ جانے. بے زبانوں کی دعاؤں کو ضائع نہ کرنا. بے زبانوں کی دعائیں بھی ہوتی ہیں اور بد دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور دعائیں بھی ٹھا کر کے لگتی ہیں اور بد دعائیں بھی ٹھا کر کے لگتی ہیں. تو ہم تو تعویذ نکال رہے تھے، ہم کیلے پہ چلے گئے. چلو فائدہ ہو گیا، فائدہ ہو گیا، اچھا ہوا. اچھا چلو ایک اور بتاؤں. جہاں کیلا ہوگا نا، کیلے کا درخت اور پتوں اور جڑ کا پانی سانپ کے زہریلے زہر کا علاج ہے. جس کو سانپ کاٹ جائے اس کو پتوں کا پانی نکال کے، جڑ کا پانی نکال کے پلائیں، پھر پلائیں. یہ اس کی زہر کا علاج ہے. چلو ایک اور چیز بھی یاد آ گئی. کیلے کے پتوں کو جلا لیں، اس کی راکھ میں شہد ملا کے. دنیا کی خطرناک کھانسی ہے، کتے کھانگ گئے یا ہاتھی کھانگ گئے. ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ کھانسی کی پھر مثالیں دیتا تھا. بنی پرانی کھانسی ہے تو شہد اور کیلے کی چھلکے کی راکھ یہ چاٹیں، دن میں 3-4-5 بار ملا کے رکھ دیں، چاٹیں. کھانسی کا علاج ہے. مجھے ایک صاحب نے بتایا، کہنے لگا کہ میں کسی ملک میں گیا، مجھے بندہ لے گیا، ایک ریسٹورینٹ تھا، ہوٹل تھا بہت بڑا. میں وہاں گیا، ایک دروازے پہ گیا تو اس نے دروازے کی ایک جگہ پہ بٹن لگے ہوئے تھے، اس کو اپنے مزاج سے گھمایا، کوڈ لگے ہوئے تھے، دروازہ کھل گیا. آگے راہداری تھی اور آفس تھے. اس کے بعد گیا تو ایک کونے میں ایک گیٹ تھا، اس نے کھٹکھٹایا 3 دفعہ ادھر، 2 دفعہ ادھر، 1 دفعہ اوپر. دروازہ کھلا، اندر سے آدمی نے دیکھا، اندر سے آدمی چلا گیا. آگے گیا تو پھر آگے ایک اور دروازہ تھا، اس دروازے پہ بٹن کوڈ تھے، وہ اس نے دبائے. پھر ہم ایک دفتر میں پہنچے اور اپنی مطلوبہ جگہ پہنچے. کیا خیال ہے، آپ اپنے موبائل پہ کوڈ نہیں لگاتے، اپنا تھم انگوٹھا نہیں لگاتے کہ آپ کا موبائل کوئی نہ کھول سکے. زندگی موبائل کی طرح بندھی ہوئی ہے، بندہ عاجز آ جاتا ہے، اس بندے کا موبائل نہیں کھول سکتا، اس نے اپنا کوئی کوڈ لگایا ہوا ہے. زندگی عاجز آ جاتا ہے بندہ، اور زندگیوں پہ کوڈ لگے ہوئے ہیں بندشوں کے، دیو سائی کے، جنات شیاطین کے. بندہ نہیں کھول سکتا. اور اگر اس کو کھول سکتے ہیں تو کوئی طاقت ایسی ہے اور کوئی قوت ایسی ہے. موبائل جتنا بھی اس کو کوڈ لگا ہوا ہو، موبائل بنانے والا نظام، اس کی کمپنی اور اس کے سائنسدان، آپ 1,00,000 موبائل دیں گے اس وقت کھول کے رکھ دیں گے سارے، اس میں جتنا طاقتور کوڈ لگا ہوا ہے، جتنے آپ نے انگوٹھے لگائے ہیں. جو بنانے والا موبائل ہے اس سے سارے سافٹ ویئر، ساری زندگی کی مشینری، اندر کے سارے پرزوں کی خبر ہے، اس نے سارے پرزے گھمانے اور ایک پل میں سارے موبائل کھول کے رکھ دینے ہیں. یہی کچھ ہماری زندگی میں، ہماری زندگی ایسی بندشوں میں جکڑی ہوئی ہے. مسنون دعائیں، یہ چھوٹے چھوٹے حرف، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ، یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے راز ہماری زندگی کی بندشوں کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو ایسے کھول دیتے ہیں. روانی اور فراوانی ایسے زندگی میں آتی ہے کہ عقل اور انسان کی ہوش اور انسان کی سوچ اور انسان کا گمان خیال دنگ رہ جاتا ہے کہ میرے لیے ایسا ہو بھی سکتا ہے. اتنی بڑی کامیابی. اور میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سورۃ اخلاص کے بارے میں سناؤں، سمجھ آ جائے گی پھر سورۃ اخلاص کی. مجھے یاد ہے کہ 2 مالدار شخص ووٹ پڑے، چھوٹے کونسلر کے ووٹ کھڑے ہوئے. 2 مالدار شخص تھے. ایک بہت بڑا مالدار تھا، طاقتور تھا، تمام ذرائع طاقت کے اس کے پاس تھے، بہت بڑا مالدار تھا. ایک چھوٹا مالدار تھا. اب آپ حیران ہوں گے، جو بڑا مالدار تھا لوگوں نے اس کو ووٹ دیے. ایک شخص تھا جو سارا دن اس کے نعرے لگاتا تھا، اس کے بارے میں لوگوں کو قائل مائل کرتا تھا. اس پہ کوئی مصیبت آئی اور بڑا مالدار اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور جو چھوٹا مالدار ووٹ نہیں دیے تھے وہ اس کا مخالف تھا. اور یہ بندہ جیت گیا. ایک بہت طاقتور شریر آدمی نے اس کو نقصان پہنچانا چاہا. ہوا یہ کہ دیوار گر گئی. جب دیوار گر گئی بارش کی وجہ سے، ساون بادو تھا. اب جب اس نے دیوار دینا چاہی، ساتھ والا پڑوسی کہنے لگا یہ دیوار ہماری مشترکہ تھی، لہٰذا گر تو ویسے گئی ہے، آپ میری جگہ چھوڑ کے آگے دیوار دیں. تو اس نے کہا یہ دیوار میری ذاتی تھی، میری خاندانی تھی. اس پہ جھگڑا ہو گیا. اور اس میں جب جھگڑا ہوا تو وہ جو چھوٹا مالدار تھا وہ دیوار والے کے ساتھ ہو گیا، جس کا مطالبہ تھا لیکن واقعی ناجائز تھا. اور جو بڑا طاقتور تھا وہ اس کے ساتھ ہو گیا. آخر یہ اپنا حق جیت گیا اور اس نے اپنی جگہ پہ دیوار دی. آپ کی زندگی میں کئی حق ہیں جو جناتی، شیطانی اور دیو مار دیتے ہیں، آپ کو زندگی سے محروم کر دیتے ہیں. بڑی طاقتور چیز کو اپنے ساتھ رکھیں، بڑی قوت کو اپنے ساتھ رکھیں، اور بہت بڑے نظام کو اپنے ساتھ رکھیں. اور وہ بہت بڑا نظام کون ہے؟ وہ ایک ایسی ذات ہے جو نظر نہیں آتی پر ہے. اور اس نظام کی تعریف، اس طاقتور نظام کی تعریف کیا ہے کہ اس کے پاس ہے ملک، مال، اقتدار، حکومت. کیا ہے وہ طاقتور نظام آپ کے ساتھ ایسی آ جاتا ہے. کیوں پریشان؟ کیا ہوا؟ میں تمہارے ساتھ. اور وہ طاقتور نظام ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے. اور یہ چیزیں بے بس اور عاجز آ جاتی ہیں. یہ چیزیں ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، ہمارا رزق کھانا چاہتی ہیں، ہماری اولاد میں بغاوت اور نافرمانی کو گھولنا چاہتی ہیں، اور ہماری نسلوں کے اندر
परेशानियां, मुश्किलात और मसाइल और उलझने, ये चीजें हमारी जिंदगी को खा रही हैं, ये एक पल में वो ताकत हमारे करीब आ जाती है, हमारे सामने आ जाती है। किसी ने पूछा सिकंदर ज़ुल्करनैन से, बादशाह वो है जो बादशाह भी है और वली भी है, और बादशाह ऐसा था कि 1001 ऊंट सिर्फ हीरो के होते थे, 1001 ऊंट याकूत के होते थे, 1001 ऊंट मरजान के होते थे, और 1001 ऊंट चांदी के होते थे, 1001 ऊंट सोने के होते थे, और ऊंट लदे हुए होते थे, और ये पहली निकलती थी खेप, ये पहला फेज था। फिर 1001 ऊंट और निकलता था, फिर 1001 और निकलता था, कुल 1001 काफले। जी अल्लाह अल्लाह युज़ाइफ लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, वो शहंशाह देने भी आए कौन पूछे उससे। तो किसी ने उनसे पूछा ये सब कुछ कहाँ मिला? कहा लफ्ज़ वहाब की। मैं ये अमल भी आपको करना चाहता, बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप फिर ठीक है, फिर दुआ करा देता हूं, ये अमल में ठप नहीं देता। पूछा कि ये किस कहाँ से मिला? कहा वहाब की बरकत, अल्लाह के नाम या वहाब की बरकत से सिर्फ 3 तस्बीह अवल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ते हुए ये खुले आसमान नीचे नंगे सर, मर्दों के लिए, खवातीन के लिए सख्ती से नहीं, नंगे सर, हर हालत में या वहाब या वहाब या वहाब खुला। अच्छा जरा डूब के पढ़ना है या। अच्छा वहाब की जो वहाब के माने हैं ना, इसके बड़े अनोखे। इसके एक बुजुर्ग ने जो माना किया है वो ये किया है कि इतनी बड़ी मशक हो, सारा आसमान और सारा जमीन उसमें आए, और सारे आसमान और सारे जमीन के खजाने उसमें आए, और जो बंदा एक दफा पढ़े उसको एक मशक मिले, फिर दूसरी दफा पढ़े फिर दूसरी मशक मिले, फिर तीसरी दफा पढ़े फिर तीसरी मशक मिले, और जो 300 दफा पढ़े उसको 300 मशक मिल जाए। इसका नाम है या वहाब। ये अमल मैं भी चाहता हूँ। तो टोरजुआई में को नी था दी, तो टोरजुआई में को नी था दी, मेरे दर्द वाले खाली मन, और कुछ नहीं पियाते को क्या देवा, ये साहिब या सवाल मन, मेरे को हौल न रहे जो रोंद आगे, मेरे को हौल न रहे जो रोंद आगे, जरी खिलती शक्ल दिखा ली मन, मत राह छोड़ी रात सजन मेरे खून दा दीवा पाली, मत राह छोड़ी रात सजन मेरे खून दा दीवा पाली मन। वो मिला तो बरसों के बाद, वो मिला तो बरसों के बाद भी मेरे लब पे कोई खिला न था, उसे मेरी चुप ने रुला दिया जैसे गुफ्तगू में कमाल था। वो जो उनके सामने आ गया वही रोशनी में नहा गया, अजब उसकी हैबत हुस्न, अजब उसका रंग जमाल था। मेरा दर्द कैसे वो जानता, मेरी बात कैसे वो मानता, वो तो खुद वफा के सफर में था, उसे रोकना भी महाल था। कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर, मुझे पूछ पूछ के थक गया, वो जवाब मुझको न दे सका, वो तो खुद ही एक सवाल था। हमें वापसी उससे क्या हुआ, न वो रोशनी न वो ताजगी, वो सितारा कैसे बिखर गया, वो तो आप अपनी मिसाल था। मैं कहता हूँ या वहाबों का अमल कर, आप कहते हैं हमने नहीं करना, हमारे पास वेला नहीं टाइम। तू तो वेला है, तू तो फारिग आदमी है, तू तो फारिग आदमी। हाँ या वहाबो 313 बार, कितनी बार, कितनी बार, 313 बार अवल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है या वहाब। एक मशक मिल गई, वो मिल गई है, शक कैसा, उस शहंशाह नामुमकिन हमारे लिए है ना, अल्लाह के लिए है। ये लफ्ज नामुमकिन मेरे आपके लिए, अल्लाह के लिए है, बोले तो सही, अल्लाह के लिए कहा, अल्लाह के लिए। या वहाब या वहाब या वहाब। ये मुझे एक बंदे के जरिए मिला था। उसने कहा जी उस बंदे के पास एक इस्म है, पढ़ता है काम हो जाता है। उसने वाकया सुनाया, कहा हम ऐसी जगह थे जहां रात के टाइम बसों का टाइम खत्म हो जाता था। टाइम होते हैं ना, उन्हें कहा रात के 2 बज गए, उन्हें कहा कोई टाइम नहीं मिलेगा आपको, करीब ही होटल भी कोई नहीं, किसी घर वाले की मिन्नत करें, वो आपको सख्त सर्दी है अगर थे। वो कहने लगे कि मैंने उसको कहा कि अब क्या करें, उन्हें कौन सी परेशानी है, मैं अभी कहूंगा अभी हो जाएगा। उसने ना उंगलियों पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते ना थोड़ी देर के बाद ना एक वैगन आई और सर बाहर निकाल के लगे जाना है, नहीं कहाँ जाना है, उन्हें यहाँ फला जाना है, आओ हम भी जा रहे हैं, उन्हें किराया उन्हें जो दे देना। कहने लगे वो वैगन बिल्कुल खाली थी और उसमें बैठे और मंजिल तक राहत से पहुंचे। और मैं हैरान हुआ, फिर कई जगह, एक जगह बाजार में हम कोई चीज ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिल रही थी, उन्हें अभी मिल जाएगी, उन्हें उंगलियों पढ़ना शुरू कर दिया। मैं कहूँ ये बताओ मुझे क्या है, कह रहे ना ये इस्म है, मुझे किसी ने बख्शा है और उसने कहा है ये किसी को नहीं देना, फिर लोग नाइल होते हैं, उससे फिर जो है वो नुकसान होता है, इस तरह की बात है। ये वो चीजें हैं जो अमूमन छुपाई जाती हैं, अमूमन छुपाई जाती है। मैं नहीं कहता मैं ही बता रहा हूं, लेकिन अमूमन छुपाई जाती, नहीं बताई जाती। 45 बार या कादिर हो या नाफे हो, 45 बार। और 6 बिस्मिल्लाह 500 पे तो कल मैंने मानसरा में इसके ऊपर पूरी तफसीली बात की। आपने इसके फायदे और सुनने हैं तो दर्स मेरे ख्याल में नेट पे होगा, है? आगे पूरी दुनिया में सुना।
اور تیسری انہوں نے چیز بتائی اللہم اغفر لی ولیوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، صرف 27 بار، اور جو مانگو سو ملے۔ اور چوتھی چیز بتائی یا حفیظ یا سلام، کہ خوف ہے، اور کتنی 62 کلومیٹر یا کریم 62 کلو، اور اس کے اندر بندہ جا کے خوف ہوتا ہے، اور خوف کے لیے ان کے پاس تسبیح خانے کا ایک راز تھا، یا حفیظ یا سلام۔ پرانی بات ہے کہ میں ٹرین سے اترا، تیز رو تھی ٹرین، تیز رو چلتی، اترا تو آسٹریلیا مسجد اسٹیشن پہ ایک مسجد ہے، چوک آسٹریلیا چوک، پرانا ایک بندہ تھا آسٹریلیا گیا تھا، پھر اس آسٹریلیا بینک بھی بنایا تھا، آسٹریلیا چوک بھی، کوئی پرانا بندہ تھا، خیر میں نے وہاں نماز پڑھی، اور نماز کے بعد باہر نکلا تو بھوک لگی تو میں نے کچھ پھل لے لوں، ایک سائیکل والا کھڑا تھا، اس نے سائیکل کے پیچھے ٹھیلا لگایا ہوا تھا، چھابا باندھا ہوا تھا، اس کے بعد پھل لیا، اس کی حالت دیکھی میں نے کہا اگر میں تجھے ایک چیز بتا دوں تو سارا دن کھلا پڑتا رہے، پڑھا ہوا ہے میرے بالکل تھوڑا سا، میں نے اسے ایک چھوٹی سی دعا لکھ کے دی، میں نے کہا سارا دن اس کو پڑھتے سارا دن کھلا پڑھتے، اس سے سمجھائے، اس کے فائدے بتائے، اس کے نتائج، اس کی برکات، اس کے کمالات، تھوڑا سا اس کو میں نے وقت دیا۔ کیوں؟ ایک درویش فرماتے ہیں کہ انسان کی حالت بھی ایسے ہے کہ بکری کو ڈنڈا دکھاؤ بھاگ جائے گی، گھاس دکھاؤ آ جائے گی، انسان کو نفع دکھاؤ تو پھر انسان کا۔ میں نے وہ دعا تھوڑی سی مختصر سی ہے، مسنون دعا ہے، وہ بتا دوں۔ اچھا، اس کے اندر سچی طلب تھی، اصل میں ہوتا سچی طلب اور یقین پہ ہے، اگر سچا جذبہ ہو، سچی طلب ہو اور یقین ہو تو دعا وہ چیز بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور بہت نفع دیتی ہے۔ اس نے کوئی پڑھا اور خوب پڑھا اور بہت زیادہ پڑھا اور حد سے زیادہ پڑھا اور بہت زیادہ، اس کا فائدہ کیا ہوا اور اس کے برکات کیا ہوئی؟ بقول اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد، سال 2 سال کتنے عرصے کے بعد، ساتھ ایک ہوٹل بک رہی تھی، چلتا ہوا کاروبار تھا، کوئی پہاڑوں کا بندہ تھا، اس کی ہوٹل تھی، اس نے وہ خرید لی، اتنا پیسہ ہو گیا، پھر دکان ایک اور خرید لی، پھر اور خرید لی۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ دعا بتائی تو حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ آپ دعا ہم سے واپس لے لیں، گنے نہیں جاتے، اور یہاں تک کہ پہاڑ جتنا قرضہ، پہاڑ جتنا، اس دعا کی بڑی تاثیر، رزق کی وسعت کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، غیبی نظام ہمارے ساتھ۔ میں دعا بتاتا ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن، ترجمہ تھوڑا سا بتاؤں گا، اللہم اکفنی، اللہ میری کفایت کر، پر کر حلال سے، عن حلالک، اللہم اکفنی عن حرام، اور حرام نہ ہو، واغننی، مجھے غنی کر دے، تھوڑا نہیں مانگتا، غنی کر دے، اور غنی بھی کیسا کر دے؟ امن سواک، کسی کا سوالی محتاج نہ بنانا، اپنے در کا بنانا، ایک درد حضوری ہو جائیے، درد گدائی کی کرنی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک امن سواک۔ کمال جی، جو بندہ دیوانہ ہو کے وضو بے وضو ہر حالت میں دن رات سینکڑوں ہزاروں اس کو کھلا پڑے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، عجب نتائج ہیں۔ ساری دنیا میں 9/11 کرونا ہے، اللہ پاک اس کو ایسے کھلائے گا، پلائے گا، اور اس کی نسلوں کو کھلائے گا۔ دلیل دوں؟ دلیل جتنے بھی مجاور گدی نشین آستانوں کے درباروں کے ہیں، ان کے لیے مہنگائی کی کوئی حیثیت آج اس سے بڑھ جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کے مریدین ان کو اتنے ہدایے، اتنے گفٹ بن مانگے میں دیتے ہیں کہ اللہ پاک کہتے تیری نسلوں کو پال کے دکھاؤں۔ ان کے بڑے یہی وظائف، یہی تسبیحاں، یہی وظیفے کر کے گئے تھے ان کے بڑے، آج ان کی نسلوں، ان کے درباروں، ان کے خلیفوں، ان کے مجاوروں، ان کی نسلوں کو اللہ پاک ایسے بیٹھے کھلا رہا ہے۔ کئی لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا کہ کتے نکل رہے ہیں، ایسے ریچھ نکل رہے ہیں، ایسے پلیٹ تھی تو اس میں برفی ایسے پھیلی ہوئی تھی، میں نے دم کر کے دیا، میں نے کہا یہ گھر جا کے کھلا دے۔ کہنے لگے جس کو کھلائی ہے اس کے اوپر جنات کی حاضری ہو گئی۔ میں سکھر میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب نا، انہوں نے ایک جنی کو مسلمان کیا تھا، پھر ان کو کپڑے بھی دیتے تھے، عید کا سامان بھی دیتے تھے، بہت ساری چیزیں دیتے تھے۔ تو ایک گدا ریڑھی چلانے والا بندہ تھا، اس کے اوپر وہ جنی آتی تھی تو اس کو بلوایا، تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی حالت مختلف ہو گئی، تو اس جنی نے سے باتیں ہوئیں، تو جنی کہنے لگی اس گھر کی جو 4 دیواری ہے آخری چھت کی، اس کی منڈیر پر کچھ جنات بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں پوچھو؟ تو اس نے کہا جی ایسے ہی جا رہے تھے، کہیں بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو ایسی ویسے جا رہے تھے، تو اپنے سفر میں بیٹھے باتیں کر کے ہم چلے جائیں گے، اگر وہی جن نیچے اتر آئے گھر کے اندر آ جائے۔ بچہ نا وہ جب غصے میں آتا ہے اور بگڑ جاتا ہے، کہہ جن آ گئے اس پہ جن آ گئے۔ 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے، ہمارے ایک ماسٹر ہوتے تھے قریشی صاحب، ایک دفعہ آئے اور ایسے کرسی میں نا ایسے ڈھیلے ہو کے گر پڑے، کہنے لگے بچوں دعا کرو میرے گھر میں جن گھس آئے ہیں، وہ نکل جائیں۔ پریشان ہو گئے، بھائی جن گھس آئے ہیں، اور پھر بہت مارتے بھی تھے جو ان سے ٹیوشن نہیں پڑھتا تھا، لیکن ایک چاول چھولے کی پلیٹ پہ خوش ہو جاتے تھے۔ 2-4 بچے آپس میں پیسے جمع کر کے استاد جی کو چاول چھولے کی پلیٹ دیتے تھے، استاد جی کھاتے تھے، پھر اس دن پڑھاتے بھی نہیں تھے اس دن پڑھاتے بھی نہیں تھے۔ اچھا، مارتے بھی جوتا اتار کے تھے، ڈنڈے سے نہیں مارتے، کبھی بھی انہوں نے جندے نہیں مارا، جوتا اتار کے مارا، جوتا مارتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ میرے گھر میں جن گھس آئے۔ پتہ چلا کہ مستری راج، مزدور اور تعمیرات کا نظام گھر میں آ گیا۔ اب وہ گھر میں آ گئے ہیں، گھر سے نکل نہیں رہے، ایک مرمت کے بعد دوسری نکل آتی ہے، دوسری کے بعد تیسری نکل آتی ہے، ہوتی چھوٹی سی مرمت ہے، اندر کھولیں تو اندر تو غار ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں یہ ہر پل ہر سانس یہ مزاج میں اور ہمارے واقعات میں یہ چیز موجود ہے کہ ہمارے گھروں میں جن گھس آئے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔
کئی لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا کہ کتے نکل رہے ہیں، گھر سے ریچھ نکل رہے ہیں، اور ریچھ نما چیزیں تھیں جو گھر سے نکل رہی ہیں اور مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہیں، اور ان میں سے ایک کو آواز ملی، زبان ملی، اور اس نے کہا تمہارے اس کلام کی وجہ سے ہم تمہارے گھر سے نکل رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا تم کرتے کیا تھے؟ کہا جھگڑے کرواتے تھے، لڑائیاں کرواتے تھے، نفرتیں ڈالتے تھے، شک، وساوس، بدگمانیاں، اس طرح کی چیزیں ساری بتائیں جو کہ اس وقت معاشرے میں آخری درجے میں رچی بسی ہوئی ہیں، مشکلات، مسائل، ناکامی اور پریشانیوں کے نام پہ۔ ہم یہ کراتے ہیں، ہم یہ کراتے ہیں، ہم یہ کراتے ہیں، اور پھر زندگی اسی میں اخیر ہو جاتی ہے۔ طلاقوں کی شرح بڑھ گئی ہے، بے اولادی بڑھ گئی ہے۔ میں 4 چیزیں بیان کر رہا ہوں اس وقت۔ طلاقیں بڑھ گئی ہیں، بے اولادی بڑھ گئی ہے، مہنگائی، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، ٹھیک، اور شادیوں کا نہ ہونا، حالانکہ آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، رشتے نہیں ہوتے۔ یہ 4 چیزیں بڑھ گئی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں اور بڑھیں گی، لکھ لیں میری بات کو۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ جہاں یہ دیواریں جو ہوتی ہیں نا، دیواریں اور تالے، یہ چور کے لیے نہیں ہوتے، یہ شریف کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ ایک دانا کی بات بتا رہا ہوں۔ تالے اور دیواریں یہ چور کے لیے نہیں ہوتے، یہ ایک شریف آدمی کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر تالے نہیں ہوں گے، دیواریں نہیں ہوں گی، اچھا خاصا شریف آدمی جو ہے اس کی نیت خراب ہو جائے گی، اس کی نیت میں کھوٹ آنے کا خطرہ ہے، اس کی نیت میں کھوٹ کا خطرہ ہے۔ چور، اس کے لیے تالے اور دیواریں کیا چیز ہے؟ اس کے لیے وہ چیزیں کچھ نہیں ہوتی۔ ہماری زندگیوں، ہمارے گھروں، ہماری تجارتوں میں تالے اور دروازے نہیں ہیں، اور تالے اور دیواریں نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں دیو گھس آئے ہیں۔ لیاقت پور کے ساتھ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے الہ آباد، رحیم یار خان، تو وہاں ایک درویش تھے اللہ والے، وہ تشریف لے گئے تو ہر بندے نے کہا حضرت میرے گھر تشریف لے چلیں، دعا فرما دیں۔ حضرت ایک گھر گئے، دوسرے گھر تشریف لے گئے، پھر تیسرے گھر، جس گھر میں جا رہے تھے فرماتے تھے تمہارے گھروں میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تمہارے گھر گھر میں جنات نے اپنی گزر گاہیں بنائی ہوئی ہیں، دیو سائی ہے، ہر گھر دیو سائی ہے، گھر گھر میں دیو کا سایہ، جنات نے اپنی گزر گاہیں بنائی، گزر گاہیں بنائی۔ ہمارے یہاں استاد جی ہوتے تھے بابا جی عبد المجید صاحب، یہ ہمارے لاہور میں چنگی امر صدوق کے قریب رہتے تھے۔ پرانی بات ہے، میں ان کے گھر گیا تو اندر گلیوں میں ان کا گھر ہے، ابھی چند سال پہلے فوت ہوئے تو تعزیت کے لیے گیا، 2-3 سال پہلے فوت ہوئے، نیک آدمی تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ تو یہ کلمہ ان کی ہدیہ کے لیے پڑھا۔ میں ایک دفعہ گھر گیا تو سخت سردی تھی، تو انہوں نے نیچے چادریں بچھائیں، کھیس بچھایا، چادر بچھائی اور نیچے جگہ بنائی، فرش ٹھنڈا تھا بالکل۔ میں نے کہا اللہ والے کوئی گھر میں بوریاں نہیں پڑی، پرانی پڑی ہیں، میں نے کہا جھاڑ کے لائیں، وہ نیچے بچھائیں، پھر کھیس بچھائیں، پھر چادریں بچھائیں، وہ نیچے کی ٹھنڈک کو تو سنبھالے، بہت ٹھنڈک تھی۔ اچھا کھانا کھلایا، غریب آدمی تھے، جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے میں نے کچھ ہدیہ بھی پیش کیا، کھانا کھلایا، ان کی چاہت تھی میرے گھر آئیں، سفید پوش آدمی۔ بعد میں نا پلیٹ میں برفی لے آئے، ایسے پلیٹ تھی تو اس میں برفی ایسے پھیلی ہوئی تھی، میں نے ایک آدھ دانہ اٹھا لیا، ایک آدھ اور نے، میں نے دم کر کے دیا، میں نے کہا یہ گھر جا کے کھلا دے۔ تو جب انہوں نے گھر جا کے کھلائی تو گھر سے مجھے شور شرابے کی آواز آنا شروع ہو گئی، طوفان ایک دم میں، حالانکہ اس سے پہلے خاموشی تھی، گھر میں شور شرابہ، طوفان۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے جس چیز کو کھلائی ہے اس کے اوپر جنات کی حاضری ہو گئی، وہ برفی جس چیز کو بھی کھلائی ہے اس پہ جنات کی حاضری ہو گئی۔ کہنے لگے جی جنات نے ہمارا ایک بچہ مار دیا، اور جنات کیا کرتے ہیں، کپڑے کاٹ دیتے ہیں اور وہ بلیڈ کسی کی جیب میں ڈال دیتے ہیں، کہتے تیری جیب سے بلیڈ نکلا ہے، اب جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اٹھتے طلبہ بھڑک اڑو بیٹھی، میں نے سارے کو سوری، جھگڑا، لڑائیاں گھر میں، کہ تیری جیب سے بلیڈ نکلا ہے، تو نے کاٹا ہے، گھر میں لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں۔ پتیلا پانی کا پڑا تھا، چھوٹا سا بچہ اٹھایا اس میں ڈال دیا اور ڈوب کے مر گیا۔ گھر میں صندوق میں کپڑے کٹ جاتے ہیں، وہیں لٹکے ہیں، کٹ جاتے ہیں، اور گھر میں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، ہر وقت کسی کونے سے بدبو آتی ہے، اتنی گندی بدبو ہوتی ہے بندہ بیٹھ نہیں سکتا، جو اس میں ہے ہی کچھ نہیں، کوئی چوہا مرا ہوا، بلی، کتا مرا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ واقعات بہت پرانے ہیں، ہم تھک گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پیروں کو پیسے دے 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 کے خالی ہو گئے، کہنے لگا میں موٹر سائیکل پہ ٹافیاں، بسکٹ وغیرہ ڈال کے گاؤں دکانوں پہ بیچتا تھا، کبھی 200، کبھی 300، کبھی 500، کبھی 100، جو بچتا تھا مجھے سارا پیروں کو دے آتا تھا۔ پیر کہتے تھے جا تیرا کام ہو گیا، ہم نے جنات کو باندھ دیا۔ وہ کیسے بنتے تھے؟ اچھا ہم یہ بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر ہوئی، وہ سارے جنات وہیں جمع ہو گئے، طوفان مچ گیا۔ اچھا اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نام میں طاقت ہے، سب کچھ تو اللہ کے نام میں ہوتا ہے۔ وہ سارے کے سارے وہیں جنات مسلمان ہو گئے۔ ان میں ایک جوان تھا جو بڑا طاقتور تھا، ضدی تھا، وہ کہنے لگا میں نے مسلمان نہیں ہونا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی، یہ زیادتی، اور وہ ساری زیادتیاں دعائیں نہ پڑھنے کی تھی، ساری زیادتیاں دعائیں نہ پڑھنے کی تھی۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھتے ہیں نا، وہاں کچھ غیر مرئی مخلوق، ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی،
उस मखलूक को हम नुकसान जो पहुंचाते हैं, मसलन कहते जी आपने जाके फला जगह बैठ के पेशाब किया, हमारे खाने में पेशाब कर दिया, आपने कुल्हाड़ी मारी, हमारे बच्चे की बाजू काट दी, तोड़ दी। मैंने तो लकड़ियां काटी थी, मैंने दरख्त काटा था, मैंने लकड़ियां काटी थी, मैंने दरख्त काटा था। आपने फला जगह छड़ियां मारी थी, वहां हमारी फला थी, उसको तकलीफ हुई थी। आपने फला जगह राख घर का कूड़ा फेंका था, वो हमारे खाने में चला गया था। ये बेशुमार वाकयात हैं। और उसकी वजह देव साई, घर में देव का साया था, घर में जिन्नाती चीजें थी, जादुई चीजें थी, और ये जिन्नाती जादुई चीजें इन्होंने जकड़ा हुआ था।